آج کل غیر مسلم تو غیر مسلم رہا، بہت سارے مسلمانوں کی بھی یہ عادت بن چکی ہے کہ ہر مسئلے میں جھگڑا کرتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، تلخ کلامی کرتے ہیں، آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ اور بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں جو علماء کے سامنے جب جاتے ہیں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے تو جس طرح ان کو بتایا جاتا ہے ان کو چھوڑ کر اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ علم والے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہے وہ کسی عالم کو نہیں پتہ، وہ کسی مفتی کو نہیں پتہ، وہ کسی اہل علم کو نہیں پتہ، جبکہ قرآن کریم نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی مسئلے میں الجھن ہو جائے یا تنازع کھڑا ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب کسی مسئلے میں آپ کو کوئی شک شبہ پڑ جائے یا کوئی آپ کو کسی مسئلے میں الجھن پیدا ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اور رجوع کرنے کے لیے آپ کو اگر نہیں پتہ تو علماء کے پاس جائیں، مفتیان کرام کے پاس جائیں، اہل علم کے پاس جائیں، جو قرآن و سنت کو جانتے ہیں ان کے پاس جائیں، جو آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان کے پاس جائیں، تاکہ آپ کے دل میں دماغ میں جو شکوہ شکایت ہے، جو مسئلے کے بارے میں الجھن ہے وہ ختم ہو سکے۔ لیکن ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے، ہمارا ایک وتیرہ اور طریقہ بن چکا ہے، ہماری گویا کہ ایک عادت بن چکی ہے کہ ہم ہر مسئلے کو الجھن کا شکار کر دیتے ہیں، چاہے کہ وہ نماز کے متعلق ہو، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہو، چاہے ہماری دنیاوی زندگی کے متعلق ہو، چاہے ہماری اخروی زندگی کے مطابق ہو، چاہے ہمارے کاروبار کے متعلق ہو۔ اس میں وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک پہلے سے ہی ایک ذہن بنایا ہوتا ہے، پہلے سے ہی ایک ہم نے اپنا گویا کہ ایک طریقہ بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ جب اس کے خلاف ہمیں مسئلہ کوئی بتاتا ہے تو ہمیں الجھن ہو جاتی ہے، ہمیں اس میں شکایت ہو جاتی ہے، ہمیں وہ مسئلہ اچھا نہیں لگتا، پھر ہم بحث کرتے ہیں تاکہ ہمارے ہی طریقے کے مطابق جو ہم نے اپنے دل و دماغ میں تعمیر کیا ہے اس کے مطابق جب تک مسئلہ نہیں ہوگا تب تک ہم اس میں مطمئن نہیں ہوں گے۔ تو یہ بہت بری عادت ہے، بہت ہی گویا کہ نامناسب اور غیر اسلامی، غیر انسانی، غیر اخلاقی حرکت ہے کہ شریعت مطہرہ ایک چیز کا ہمیں حکم کرے اور ہم اس میں بجائے اس کے کہ منوان اس کو قبول کریں، ہم اس کے اندر بحث کریں، اس میں نقص نکالیں، اس میں عیب نکالیں، اس کو اپنی زندگی کے خلاف قرار دیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک ایسی آیت پیش کرتا ہوں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جھگڑنے والا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جھگڑالو انسان ہو وہ بھی گمراہ ہوگا، جھگڑالو قوم ہو وہ بھی گمراہ ہوگی، جھگڑالو خاندان ہو، کوئی قبیلہ ہو، کوئی کنبہ ہو، وہ اگر جھگڑنے کی عادت ان کے اندر رائج ہو گئی ہے اور جھگڑنے کی عادت پڑ گئی ہے، ہر مسئلے میں وہ جھگڑا کرتے ہیں، تو وہ قوم کبھی ہدایت نہیں پا سکتی، وہ قوم کبھی گویا کہ اسلامی اور سیدھی راہ پر نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنے اندر سے اس بیماری کو، اس گویا کہ کمزوری کو ختم نہ کر دے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے سامنے جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے ہم اس کو بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی ترمیم اور تعویل کے اس کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھ کر اور اپنی دینی دنیاوی کامیابی سمجھ کر اس کو دل و جان سے قبول کریں، اسی میں ہماری ہدایت ہے۔ تو قرآن کریم کی سورہ زخرف 25واں سپارہ آیت نمبر 58 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون۔ اس آیت میں آپ کسی بھی تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرما رہے ہیں جھگڑالو انسان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، جھگڑالو انسان کے لیے ایک وارننگ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جھگڑا کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہی عادت تھی
کفار مکہ کی یہی عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے انسانوں کی جو اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ کہ سچ نہیں سمجھتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی بات ارشاد فرماتے تو وہ آگے سے جھگڑا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان باتوں کو یا اس بات کو آپ کے سامنے بیان ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس میں جھگڑا ہو، بل ہم قوم خاصمون، بلکہ یہ تو قومی جھگڑالو ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ جھگڑالو فرما دیں، جس کو اللہ تعالیٰ متنازع فرما دیں، جن کو اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ اگر یہ روش نہ چھوڑی، اگر یہ عادت نہ چھوڑی تو تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو میں آج اپنے چاہنے والوں کو، اپنے تمام اسلامی دوست احباب کو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی مسئلے میں اگر الجھن کا شکار ہیں تو ہم اہل علم سے اس مسئلے کی تعبیر پوچھیں، اس مسئلے کا حل پوچھیں، لیکن اس کے اندر اپنی مرضی کو شامل نہ کریں۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اس کو بغیر جھگڑے کے، بغیر تعویل کے، بغیر ترمیم کے، بغیر حیل و حجت کے اس کو تسلیم کریں اور اپنی زندگی کا وتیرہ بنائیں۔ انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہوگی۔